السلام علیکم دوستو، ذوق اردو میں خوش آمدید۔ دوستو اب ہم اصناف ادب کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن پہلے ان کا ایک مختصراً جائزہ لیں گے چارٹ بنا کر، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو ادب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک نظم یا شاعری، جس کو ہم انگلش میں پوئم یا پوئٹری کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے دوستو نثر، یعنی کہ پروس۔ نظم اور نثر کیا ہوتی ہیں اور ان کی بنیادی جو معلومات ہے، اس کے سلسلے میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ نظم ہے۔ تو نظم کی جو صنفیں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اصناف سخن، یعنی کہ پوئٹک جرن، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصناف سخن ہے، یہ دو لحاظ سے ان کو ترتیب دیا گیا ہے، یا دو لحاظ سے ان میں تفریق کی گئی ہے۔ ایک وہ صنف ہیں، وہ اصناف جو موضوع کے لحاظ سے نامینیٹ کی گئی ہیں، مانا ان کو جو نام رکھا گیا ہے صنف کا، وہ ان میں جو موجود موضوع ہے، جو موجود بات ہے، جو عنوان ہے، اس کے حوالے سے اس صنف کا نام رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا ہمارا ہے حیت کے لحاظ سے اصناف سخن، مانا وہ صنف ہیں جن کی بناوٹ کی وجہ سے، جن کی سانچے، جن کی ساخت، جن کی دھج، جن کی ترتیب حیت کے لحاظ سے یہ ہے۔ اب ہم موضوع کے لحاظ سے مثال کی بات ہے، حمد ہے، تو حمد کہتے ہی تعریف کرنے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو شاعری میں حمد کہتے ہیں، اس لیے اس کا صنف کا نام حمد رکھ دیا ہے۔ نعت مانا ایسی صنف سخن جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعریف کی جاتی ہو۔ مناجات مانا دعائیں مانگنا شاعری کی صورت میں۔ منقبت رسول کی شان میں قصیدے پڑھنا، ان کی تعریفیں کرنا۔ مرثیہ، یہ آپ کو میں نے مثالوں میں بھی سمجھایا تھا، مرنے والے کی خوبیاں، درد و الم سے بیان کرنا، مرنے والوں کو یاد کر کے رونا پیٹنا وغیرہ۔ قصیدہ مانا قصداً کسی کی تعریف کرنا۔ غزل مانا یہ بھی اس کے نام کی نسبت سے اس کی صنف کا نام رکھا گیا ہے۔ شعر عاشوق، یہ بھی اس کے نام کی وجہ سے ہی صنف سخن نامینیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح ریختی کے مکرنی، وسوخت، قطع، صحرا، ترانہ، گیت، مدح، یہ وہ اصناف سخن ہیں جن کا نام ان کے موضوع کے لحاظ سے رکھا گیا ہے، اس لیے ہم ان کو موضوع کے لحاظ سے اصناف سخن کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے دوستو ایسی اصناف جو ان کی بناوٹ کے لحاظ سے ہیں، وہ ہے مثنوی مانا دو مصروں والی، مسدس مانا 6 مصروں والی، مخمس 5 مصروں والی، مثلث مانا 3 مصروں والی، مربع یہ بھی مربع مانا 4 مصروں والی، رباعی بھی 4 مصر والی ہوتے، لیکن اس کی تھوڑی سی اور حیت ہوتی ہے۔ رباعی، مستزاد، ترکیب بند، ترجیح بند، تو یہ وہ نظمیں ہیں جو ہم حیت اور بناوٹ کے، یہ وہ شاعری ہے جن کو ہم حیت بناوٹ کی بنا پر کسی صنف کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے موضوع کے لحاظ سے، یہ ہماری حیت کے لحاظ سے۔ اور دوستو نظم ہے، نظم معرہ، نظم آزاد، یہ ذرا اسی سے ریلیٹڈ ایک چیزیں ہیں، لیکن ذرا مختلف ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ اب آ چاہتے ہیں دوستو اصناف نثر میں۔ تو دوستو اصناف نثر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی قسم ہے جس کو ہم افسانوی اصناف نثر کہتے ہیں، اور دوسری غیر افسانوی اصناف نثر ہے۔ افسانوی اور غیر افسانوی ادب کیا ہوتا ہے، افسانوی غیر افسانوی ہم کسے کہتے ہیں، ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو باتیں واضح ہو جائیں۔ تو افسانوی اصناف نثر میں داستان، ناول، ڈرامہ، ناول اور افسانہ۔ غیر افسانوی اصناف نثر میں مضمون، جس کو ہم ایسے کہتے ہیں، خط یا مکتوب، سیرت نگاری، سوانح نگاری، خود نوشت، تذکرہ، خاکہ نگاری، تنقید نگاری، طنز و مزاح، تاریخ نگاری یا نویسی، تلخیص نگاری، تشریح نگاری، سفر نامہ نگاری، رپورتاج،
कॉलम निगारी, मकाला निगारी और रोजनामा। हो सकता है एक दो इसमें रह गई हों, इसमें भी एक दो असनाफ ऐसी हों जो रह गई हों, तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मुख्तसर चार्ट हमारी असनाफ जो अदब में है, हमारे उर्दू अदब के असनाफ का। अब हम इनको सिर्फ बाय सिर्फ इंशाल्लाह आगे वीडियोस में सिर्फ बाय सिर्फ इनको अलग-अलग पढ़ेंगे। मिसाल के हम्द की तारीफ क्या है, हम्द की तारीख क्या है, हम्द में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शोरा कौन से गुजरे हैं, या हम्द के मशहूर जो शायरी की किताबें कौन कौन सी हैं, इस तरह नात, इस तरह मनक़बत, इस तरह मनाजात, इस तरह मरसिया, इन तमाम पे आ जाएंगे, इनकी तारीफ वगैरह, और इन पे भी हम इंशाअल्लाह एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, मना सिर्फ बाय सिर्फ अगले वीडियो में।